کا شخص یہ آسٹریلین قبائل کا باشندہ جنہیں کولونیلسٹ نے ان سے ان کے علاقے خالی کرانے آزاد کرانے کے لیے ان کے مکان سے ہٹا کر ریلوکیٹ کیا ان کی نسل کشی کی گئی اور انہیں سیولائز کیا گیا ان کی نظر میں. اور وہ لوگ جو ہے بہت زیادہ دنوں تک وہ ریہیبلیٹیٹ ہو کر زندہ نہیں رہ پائے. وہ کچھ دنوں میں جو ہے وہ مر گئے گٹ کر. اور اس تعلق سے کئی ڈاکومنٹریز بھی بنی ہیں جو آپ کو مل جائے گی. یعنی بیداری کا تعلق بنیادی طور پر آپ کی ذات و شناخت سے ہے. یعنی ذات و شناخت یعنی ذات جس میں انسان کی جان بھی آتی ہے, انسان کا جسم آتا ہے, سروائیول آتا ہے, اور اس کی شناخت, اس کی آئیڈینٹی, وہ کون ہے, کس تہذیب سے تعلق رکھتا ہے. چونکہ وہ پھلتا پھولتا اسی میں ہے, اسی تہذیب میں, اسی قوم میں, اسی ملت میں وہ پھلتا پھولتا ہے. یعنی بیداری کا تعلق دونوں چیز سے, فرد اور ملت. اور اس کے علاوہ بیداری کا سب سے اہم ترین تعلق حقیقت سے ہے. مثال کے طور پر فرض کریں کہ رات کے 11 بج رہے ہیں, آپ جو ہے پڑھائی سے فارغ ہو کر سونے کی تیاری کر رہے ہیں. اچانک آپ کی نظر جو ہے اس وقت کمرے میں داخل ہونے والے سانپ پر پڑتی ہے. کیا اب آپ سونے جائیں گے؟ کیا آپ سو سکیں گے؟ کیونکہ اب یا تو وہ کمرے میں رہے گا یا آپ, کیونکہ ماشاءاللہ اب آپ بیدار ہو جائیں گے, آپ سونے نہیں جائیں گے. اسی طرح فرض کریں آپ سو رہے تھے, سانپ نے آپ کو ڈس لیا. اب آپ تکلیف کی وجہ سے نیند سے بیدار تو ہو گئے, کہ آپ دوبارہ میٹھی نیند میں اور پیاری نیند میں جائیں گے؟ یا پھر انالیسس کریں گے کہ سانپ زہریلا تھا یا نہیں. ظاہر ہم یہی کریں گے یہ حقیقت جاننے کے لیے کہ آپ کو زہر, سانپ کے کاٹے یا زہر کو بھی دیکھنا ہوگا, کیونکہ یہ وہی حقیقت طے کرے کہ ہم اس کا کیا اور کس طرح علاج کریں. اور وہیں مستقبل میں آگے بھی آپ کی جان کو خطرہ نہ ہو, اس کی خاطر آپ اس سانپ کو پکڑ کر یا مارنے کی کوشش کریں گے. اگر آپ یہ کریں گے تو آپ مبارکباد کے مستحق ہیں, کیونکہ آپ وہ فراست رکھتے ہیں. اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ نائب ہیں, کیونکہ انسان کی بیداری اور جانور کی بیداری میں فرق یہ ہوتا ہے کہ انسان نہ صرف جسمانی طور پر بلکہ فکری طور پر بھی بیدار ہوتا ہے. اور جبکہ جانور جو ہے خطرہ اوجھل ہو جانے پر مطمئن ہو جاتا ہے. انسان جو ہے جب تک اس خطرے کو ختم نہیں کر دیتا تب تک کہ وہ جو ہے بے چین رہتا ہے. چنانچہ یہ ریئلائزیشنز حقیقت کے یہ بہت اہم ہے, کیونکہ یہ ایک ریئلائزیشن, ایک چین آف ریئلائزیشن کی طرف لے جاتا ہے. تو جہاں بیداری کا تعلق جو ہے ذات اور شناخت سے ہے, یعنی انڈیویجول اور آئیڈینٹی سے ہے, وہیں اس کا تعلق جو ہے ریالٹی سے, ریئلائزیشن سے. بیداری کا تعلق ذات سے تو ہم سمجھتے ہیں, اور جہاں ہم جان رکھتے ہیں کہ جان کو خطرے کی ہم جان رکھتے ہیں, چنانچہ ہم جان کی خطرے کی اویئرنیس بھی رکھتے ہیں. البتہ شناخت کا تعلق بیداری سے کس طرح ہے, آئیڈینٹی کا تعلق اس بیداری سے کس طرح ہے. شناخت دراصل کس چیز کو کہتے ہیں؟ شناخت طے ہوتی ہے کہ ہم کون ہیں اور وہ کون ہے. وہ کون ہے اس سے طے ہوتا ہے کہ ہم کون ہیں. ٹھیک ہے, اس کے تعلق سے جو ہے کئی ساری ریسرچز ہیں. شناخت کا یعنی جو ڈسٹنکشن ہوتا ہے وہ ہم میں اور ان میں وہ طے کرتا ہے کہ ہم کون ہیں. مثلا دن کو رات سے نور کی وجہ سے, اس کی روشنی کی وجہ سے ڈسٹنکٹ کیا جاتا ہے, ڈفرینٹ سمجھا جاتا ہے. چنانچہ ایک مسلمان, اس کا بنیادی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. اس کی شروعات ہی دیگر کی پہچان سے ہوتی ہے اور ان کی نفی سے ہوتی ہے, یعنی لا الہ, ٹھیک, اور پھر الا اللہ محمد رسول اللہ. لیکن جب کوئی عیسائی مسلمان ہوتا ہے, ٹھیک, تو اس کے ساتھ اس کو ایڈیشنلی پڑھایا جاتا ہے وہ عیسیٰ نبی اللہ.
کیونکہ وہ اس سے پہلے جو ہے عیسیٰ کو بھی جو ہے خدا کا بیٹا مان رہا ہوتا ہے۔ چنانچہ اب بہت ضروری ہے کہ اس کی شناخت، اس کو ڈیمارکیٹ کیا جائے کہ وہ جو ہے اب عیسیٰ کیا ہے علیہ السلام۔ چنانچہ اس کا نیگیشن بھی جو ہے لازمی ہے۔ اس طرح جو ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ڈسٹنکشن ہے ہم میں اور ان میں، ٹھیک، یہ طے کرتا ہے کہ ہم کون ہیں۔ اسی طرح ایک انسان کی اپنی ذاتی زندگی میں بھی انسان کی اپنے بارے میں جو سیلف اویئرنیس ہوتی ہے وہ اس کو بتلاتی ہے کہ وہ کون ہے، اور دوسروں کے تعلق سے جو اس کی اویئرنیس ہوتی ہے، پھر وہ جو ہے اپنے آپ کو کچھ لوگوں سے ایسوسیٹ کرتا ہے، کچھ لوگوں سے ڈسوسیٹ کرتا ہے، یہ اس کو بتلاتا ہے کہ وہ کون ہے۔ اس طرح انسانوں میں لوگوں کی تفریق ان کے عقیدے کی بنیاد پر کی جاتی ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ شادی کے حوالے سے فرماتا ہے کہ ایک مومن غلام ایک کافر شہزادے سے بہتر ہے، اور ایک مومن باندی کافرہ شہزادی سے بہتر ہے۔ اور اسلام میں یہ بنیاد اور عقیدہ ہمارا کلمہ ہے جو اس چیز کو طے کرتا ہے، جس کی گواہی دے کر ایک شخص مسلمان بنتا ہے، یعنی ایک جڑ کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ ایک جڑ ہے، اور ہر درخت کی پہچان اس کی اپنی جڑ سے ہوتی ہے۔ اسلام میں ہماری پہچان جو ہے اس کلمے سے ہے، اور ہماری پہچان ہماری جان سے زیادہ قیمتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح آگرہ میں کچھ وقت پہلے جب گھر واپسی کا سانگ رچایا گیا تھا تو مسلمان جو غریب تھے، ٹھیک، انہیں بہت سارے لالچ دیے گئے تھے۔ انہوں نے کہا ہمیں راشن کارڈ نہیں چاہیے، ہمیں آدھار کارڈ نہیں چاہیے، ہمیں اسلام چاہیے۔ اس چنانچہ جس طرح ایک انسان اپنی جان کو خطرہ جان کر جو ہے جاننے کے بعد بیدار رہتا ہے، اسی طرح ایک مسلمان اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو خطرہ جان کر جو ہے جاننے کے بعد وہ جو ہے بیدار رہتا ہے۔ یہ بیداری اس کی انفرادی قسم کی ہے، لیکن مسلمان کے لیے اس کی یہ بیداری انفرادی ہے، جو عقیدے کی بیداری سے آتی ہے، عقیدے کی اویئرنیس سے آتی ہے، جو اس کو بتاتا ہے کہ شرک کیا ہے، توحید کیا ہے۔ یہی عقیدہ اس کو ڈسٹنکٹ کرتا ہے کہ وہ دوسروں سے کس طرح مختلف ہے۔ مزید یہ مومن اس ڈسٹنکشن کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، خواہ معاملہ عقیدے کا ہو یا کسی عمل کا بھی ہو۔ ہمیشہ وہ شیطان سے چوکنا رہتا ہے، کیونکہ مسلمان کا عقیدہ مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اپنے عمل کو حلال و حرام کے پیمانے سے طے کرے، کیونکہ اس کا ہر عمل اس کے عقیدے آخرت سے جڑا ہے۔ ہر وقت ہر عمل جو ہے ایک مومن کا اس کے عقیدے سے جڑا ہوگا۔ اب یہ انفرادی بیداری جو ہے اجتماعی بیداری سے کس طرح جڑی ہوئی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے خاطر نکالی گئی ہو، جو لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالی گئی ہے۔ انفرادی بیداری جو ایک انڈیویجول ہوتا ہے وہ اس کی امت سے انڈیویجول کی طرف ٹرانسفر ہوتی ہے، یعنی ایک انسان کی اویئرنیس اس کی اپنی زندگی تک ہے، وہ ٹرانزینٹ ہے، ختم ہو جائے گی اس کے ساتھ، لیکن جو چیز پرماننٹ ہے، جو اویئرنیس پرماننٹ ہے، وہ قوم میں ہوتی ہے۔ جو اس عقیدے کی اویئرنیس ہے جو پرماننٹ ہوتی ہے اس قوم میں ہوتی ہے۔ چنانچہ اگر وہ شخص مر بھی جائے تو اس کے بچوں میں وہ اویئرنیس جو ہے اس قوم کی وجہ سے، بلانگنگ کی وجہ سے ٹرانسفر ہوتی ہے۔ اس بیداری میں سب سے اہم رول امت کی اپنی پہچان کا ہے، آئیڈینٹی کا ہے۔ اگر اس قوم کی، اس فرد کی آئیڈینٹی ختم ہونے سے امت کی آئیڈینٹی ختم نہیں ہوتی، لیکن امت کی آئیڈینٹی ختم ہونے سے فرد کی آئیڈینٹی ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ سب سے اہم جو آئیڈینٹی ہے وہ کلیکٹیو آئیڈینٹی ہے، اجتماعی آئیڈینٹی۔ اس کی اویئرنیس جو ہے قائم رہنا بہت ضروری ہے۔ یہ اس بات کی اویئرنیس قائم رہنا ضروری ہے کہ ہم کون ہیں اور وہ کون ہیں۔ ہم میں اور ان میں ڈسٹنکشن جو ہے یہ ہمیشہ موجود رہنا ہے، اور اس کا تعلق حقیقت سے بھی ہے۔ ہم اس کو انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔
اور یہ جو پہچان ہوتی ہے اس قوم کی، وہ اور یہ جو اویئرنیس ہوتی ہے اس قوم کی اپنے آپ کے تعلق سے، وہ اس کو دنیا میں ایک رول اور کردار عطا کرتی ہے، اس کے افراد کو ایک مقصد اور آبجیکٹو عطا کرتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ جو ہے کس طرح آزادی کی دیوی لبرٹی کو، اسٹیچو آف لبرٹی آپ دیکھتے ہیں، اس کو آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح اس کا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ دنیا کو روشنی دے رہی ہے لبرٹی کی، اور مغرب کے گورے دنیا کے پچھڑے لوگوں کو آزادی کے پیغام سنا رہے ہیں۔ دس از ہاؤ اٹ واز پورٹریڈ لاسٹ سینچری، پچھلی سینچری میں یہ انلائٹنمنٹ کو اس طرح پورٹری کیا گیا، ویسٹرن انلائٹنمنٹ جو ہے اس کو دنیا بھر کے لیے انلائٹنمنٹ بتایا گیا، اور اس کی بنیاد پر انٹرنیشنل لا بنائے گئے اور یونائٹڈ نیشنز اور دنیا بھر کی چیزیں جو ہے کی گئی، اور اسی کی بنیاد پر جو ہے انہوں نے جو ہے دنیا کو جو ہے ڈیولپڈ کنٹریز اور انڈر ڈیولپڈ کنٹریز میں بانٹا، گویا کہ ان کا کام جو ہے یہ دنیا کے پچھڑوں کو جو ہے ڈیولپڈ بنانے کے لیے آئے ہیں۔ تو انہوں نے ایک پیمانہ بنایا کہ ڈیولپڈ کیا ہوتا ہے، انڈر ڈیولپڈ کیا ہوتا ہے، اور جو لوگ ان میں سے کئی افراد ایسے نکلے جنہوں نے اپنی زندگیاں اس کام میں لگا دی، وہ اس کو بڑا نوبل سمجھتے ہیں کہ وہ جو ہے دنیا کو جو ہے آزاد کرانے کے لیے نکلے، لیکن ان کی فکر پریکٹیکلی گراؤنڈ پر بڑی متضاد تھی، کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں اپنے کالونیلسٹ انٹرسٹ اور جو ہے ایسوسیشنز کے لیے کام کیا کر رہے تھے۔ چنانچہ فقہا فرماتے ہیں کہ الکفر ملت واحدہ، جو کفر ہے وہ ایک ملت واحدہ ہے، وہ ایک اپنے آپ میں ایک الگ ملت ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے اس کا تعلق ہندوستان کی کافر ملت سے ہو یا اس کا تعلق جو ہے دنیا کی کسی بھی کافر ملت سے ہو، چاہے وہ کمیونسٹ ہو، چاہے وہ لبرل ہو، چاہے وہ جو ہے خدا کو مانتے ہو یا نہ مانتے ہو، چاہے وہ مختلف خداؤں کو مانتے ہو، یہ تمام جو ہے ایک ملت ہے۔ اس کے مخالف جو ہے مسلمان ایک الگ ملت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے نبی کو، ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، بے شک یہ تمہاری امت جو ہے ایک امت ہے، ان ایکسکلوژن ٹو آل ادر۔ چنانچہ یہ جو انفرادی بیداری ہے اس کا تعلق ہے اجتماعی بیداری سے، یعنی کلیکٹیو آئیڈینٹی سے، کلیکٹیو آئیڈینٹی کی اویئرنیس سے۔ انڈیویجول آئیڈینٹی کا تعلق کلیکٹیو آئیڈینٹی سے، اور اس میں سب سے اہم ہے کلیکٹیو آئیڈینٹی، اور اس کلیکٹیو آئیڈینٹی کی حفاظت کرنا ہر انڈیویجول کے لیے ضروری ہے۔ اگر کلیکٹیو آئیڈینٹی کی حفاظت کی جائے گی تو اس شپ میں رہنے والے سارے لوگوں کی حفاظت ہو جائے گی، اگر اس کی حفاظت نہیں کی گئی تو جو ہے ہر فرد جو ہے پھر وہ لاسٹ ہو جائے گا۔ اور ہم جس دور میں جی رہے ہیں اس دور میں اس چیز کی بہت ضرورت ہے۔ مسلمانوں کی اب اجتماعی بیداری کیا چیز ہے؟ مسلمانوں کی اجتماعی بیداری اولاً ان کو اس دنیا میں ان کا اپنا جو ہے پولیٹیکل اینگل دیتی ہے، ان کا اپنا، ان کے اپنے ایگزسٹنس کا جو ہے مقصد بتلاتی ہے، ان کے اپنے رول کو بتلاتی ہے، اور یہ طے کرتی ہے کہ وہ جو ہے کیا ہیں اور وہ کس کام کے لیے جو ہے اس دنیا میں ایک قوم بنایا گیا۔ جیسے ہم نے آیت کی تلاوت کی، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تو مسلمان بھی جو ہے جس طرح ہم نے دیکھا کہ جو وائٹ مین برڈن کی طرح جو ہے فرینچ انلائٹنمنٹ کے بعد، ویسٹرن انلائٹنمنٹ کے بعد یہ لوگ چلے دنیا بھر میں جو ہے ویسٹرن مغربی آزادیاں بانٹنے، اسی طرح مسلمان
جو ہے جب وہ اپنی بیداری کو انہوں نے حاصل کیا، جب وہ دنیا کی جو ہے بدترین اقوام میں سے تھے، اور پھر اس بیداری کو حاصل کر کے وہ جو ہے دنیا کی بہترین قوم سے بنے، ٹھیک، اور پھر انہوں نے اس پیغام کو لے کر ساری دنیا تک جو ہے پہنچانے کی کوشش کی، اور یہ اس حد تک اس پر کانفیڈنٹ تھے کہ یہ ٹائرنٹس کے دربار میں پہنچ کر جو ہے یہ جو ہے بات رکھا کرتے، ان میں اپولوجیٹکس کا کانسیپٹ نہیں تھا، مسلمان بیک فوٹ پر نہیں تھے، ٹھیک، مسلمان جو ہے اپنی آواز کو بلند کرنے کے لیے دوسروں کی آواز کی ضرورت محسوس نہیں کرتا تھا، اس کو یہ نہیں لگتا تھا کہ اگر دوسرے اس کی بات کو اپروو نہیں کریں تو اس کی بات شاید صحیح نہیں ہوگی، تو وہ اس کانفیڈنس کے ساتھ جو اس کو ایمان عطا کرتا ہے وہ اپنے رول کو سمجھتا تھا اور جو ہے وہ کھڑا ہوتا تھا اس کے دیے گئے مطالبے کے مطابق، اس کے دی گئی ڈیمانڈ کے مطابق۔ اللہ کے رسول فرماتے المومنون کالجسد الواحد، مومن جو ہے ایک جسم کی مانند ہے۔ یہ بھی اس بیداری کی جو ہے ایک کی مثال ہے، اس بیداری کو بتلاتی ہے کہ مسلمان ایک جسم ہے، اگر ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو دوسرا حصہ جو ہے وہ جو ہے اس کو فوراً اس کا ریفلیکس جو آتا ہے۔ So they are one ummah, they are one body، جس کی اپنی جو ہے جس کی اپنی سنگل سروائیول جو ہے انرجی ہے، اور جیسا ہم نے کہا کہ کلیکٹیو آئیڈینٹی یا کلیکٹیو اویئرنیس سب سے اہم اویئرنیس ہے، تو یہ تمام باتیں کلیکٹیو اویئرنیس کی باتیں ہیں۔ اسی طرح جو ہے سب سے ایک دوسری جو چیز اس کلیکٹیو آئیڈینٹی کو جو ہے ایکسپلین کرتی ہے، وہ اس قوم کی جو ہے تاریخی وراثت یا تاریخی شناخت ہے کہ وہ کیا رہی ہے اور وہ ابھی تک کیا رہی ہے، اور اس کے کون دشمن رہے ہیں، اس کے کون دوست رہے ہیں، اس کی اپنی کسی بھی، چاہے وہ انڈیویجول ہو یا قوم، اس کا پاسٹ نہ ہو تو اس کا کوئی پریزنٹ نہیں ہے، جس کا کوئی پاسٹ نہ ہو اس کا کوئی پریزنٹ نہیں ہے، اور جس کا کوئی پریزنٹ نہیں ہے اس کا فیوچر بھی نہیں ہے۔ سو یہ ایک اسپیکٹ ہے جو بہت اہم ہے کہ ہم جانیں کہ ہماری تاریخی جو ہے حیثیت کیا رہی ہے، ہم تاریخی طور پر کیا رہے ہیں، تاکہ ہماری موجودہ جو ہے حیثیت کچھ بھی ہو، ہم دوبارہ اس چیز کو پہچانیں کہ ہم دراصل کیا ہیں اور ہم دراصل کون ہیں، اور اقوام عالم میں ہماری کیا مقام ہے اور ہم سے کیا مطالبہ ہے۔ جو چیز ہمیں یہ بتلائے گی کہ ہم کلیکٹیولی اویئر ہیں یا نہیں، وہ دو پیرامیٹر ہیں۔ اگر ہم خود میں اور دوسروں میں ڈسٹنگوش کر سکتے ہیں تو ہم کلیکٹیولی اویئر ہیں، اگر ہم خود میں اور دوسروں میں ڈسٹنگوش نہ کر پائیں تو ہم جو ہے ہمیں پھر جو ہے ریئلائزیشنز کی ضرورت ہے، ہمیں سیریز آف ریئلائزیشنز کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم جو ہے ہماری موجودہ حالت سے، چاہے وہ کتنی ہی انحطاط میں جا رہی ہو، چاہے وہ ڈکلائن سے جاتی جا رہی ہے، ہم اس کو تبدیل کرنے کی کوئی کوشش نہیں کریں۔ ہم میں اور دوسروں میں یہ جو ڈسٹنکشن ہے، اس کی اویئرنیس کے بغیر یہ چیز ممکن ہی نہیں، کیونکہ ہر قوم اپنا ڈسٹنکشن رکھتی ہے، اور ہم آج جس
جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں، جس طرح کے معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں، وہاں پر ایک گلوبل پاپولر کلچر پر جو ہے ایگزسٹ کرتا ہے. ایک ایسا کلچر جو ہر کنٹری میں جو ہے پرمیٹ کیا ہوا ہے. ہر جگہ جو ہے وہ جو ہے بائی دی پاور جو ہے انفورس کیا گیا ہے. چاہے وہ ایجوکیشنل کریکولا ہو، چاہے وہ وہاں کا جو ہے کلچر جو انٹرٹینمنٹ اور میڈیا انڈسٹری کے ذریعے جو ہے امپوز کیا جا رہا ہو، یا جو ہے پولیٹیکل جو کلاس ہے وہاں پر ان کے ذریعے جو ہے وہ امپوز کیا جا رہا ہے. اب ایک صاحب نے جو ہے بی جے پی کے کمنٹ کیا کہ مسلمان تو بڑے زبردست ہیں کہ اپنے کنٹریز میں یہ سیکولرزم کی بات نہیں کرتے ہیں، لیکن ہمارے کنٹری میں جو ہے یہ سیکولرزم کی بات کر رہے ہیں. تو اس نے صحیح آئیڈینٹیفائی تو اس نے صحیح کیا. پھر اس کے جو ہے رسپانس میں جو ہے کچھ لوگوں نے پوسٹ لکھی کہ دیکھیے یہ سارے کنٹری سیکولر ہیں. ترکی سب سے ٹاپ میں ہے اس میں، اور جو ہے پھر سارے مسلم کنٹریز کی لسٹ بنا دی انہوں نے کہ یہ سب سیکولر ہی ہیں. تو یہ ہے وہ کلیکٹیو آئیڈینٹی کہ ہم میں اور ان میں جو ہے فرق کا نہ ہو کر پانا. یہ مسلمانوں کا رسپانس اس طرح نہیں آنا چاہیے. تو ہم جو ہے فتنے کے دور میں ہم جی رہے ہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں کہ جہاں پر جو ہے یہ آئیڈینٹیٹیز جو ہے ڈیزالو ہونے لگی ہیں، ڈائلیوٹ کرنے کی کوشش کی جانے لگی ہے بائی ہک اور کروک، بائی اسپریڈنگ ڈفرنٹ ٹائپس آف پوائزنس. دوسری علامت بیداری کی یا انڈیکیشن کلیکٹیو آئیڈینٹی کی، اویئرنیس کی، وہ اتحاد کی اہمیت کو سمجھنا ہے. آئیڈینٹی از کلیکٹیو آئیڈینٹی از when all the people with its differences اوکے جب کہ وہ بنیادی طور پر ایک چیز کو مانتے ہیں، وہ ایک ساتھ آئیں. اٹ از امپاسبل کہ کسی بھی جو ہے انسانی گروہ میں مختلف فکر کے رکھنے والے لوگ موجود نہ ہوں، اور وہ تمام ایک بنیاد کو ماننے والے ہو سکتے ہیں. یہ بات ہم دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ میں ریپبلکن بھی ہیں، ڈیموکریٹس بھی ہیں. دونوں ایک دوسرے کے خلاف باتیں اس طرح کرتے ہیں کہ گویا کہ جو ہے وہ کیا کر دیں، لیکن ان کے پاس ایک میتھڈ ہے ٹو ریکنسائل. ہمارے پاس بھی ہے، اسلام نے ایک میتھڈ دیا ہے. یہ ڈفرینس آف اوپینین جو ہے ہم کو بانٹتے نہیں ہیں. تو اگر ہم بنیاد کے ساتھ ایک جڑے رہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ کیا بنیادی ہے اور کیا پارشل ہے، کیا پرائمری ہے اور کیا سیکنڈری ہے، تو ہم جو ہے بیدار ہیں، ہم اویئر ہیں. کیونکہ یہ دونوں وہ چیزیں، یہ دونوں وہ انڈیکیٹرز ہیں جو یہ بتلاتے ہیں کہ جو ہمارے دشمن ہیں وہ ہم پر کتنے حاوی ہیں، یا ہم ہمارے دشمن پر حاوی ہیں یا نہیں. ہمارا دشمن یہ پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنے ملٹی کلچرلزم کے ذریعے، اپنے میجورٹیرینزم کے ذریعے، میکنگ مین اسٹریم کے ذریعے، مین اسٹریم میں لانے کے ذریعے جو ہے ہماری آئیڈینٹیٹیز کو جو ہے ڈائلیوٹ کرتا جائے. ہمارا دشمن پوری کوشش کرتا ہے کہ ہمارے اندر جو الگ الگ سیکٹیرین آئیڈینٹیٹیز ہیں ان کو بڑھاوا دیا جائے. ہم نے یہاں پر ایک بی جے پی کے جو ہے پارلیمنٹرین ہے، اس کی ہم نے ویڈیو کلپ بھی دیکھی ہے، کس طرح وہ یہ بات کرتا ہے، سبرامنیم سوامی. ٹھیک، تو
اگر ہم ان دو فرنٹس پر اپنی کلیکٹیو آئیڈینٹی ہم اور ان میں جو ہے ڈسٹنگوش کر سکتے ہیں، اور ہم جو ہے ہماری جو بیسک جو ہے ہماری جو بیسک بنیاد ہے جس پر ہم تمام ایک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ہم سمجھتے ہیں، اور بنیادی اور پرائمری اور سیکنڈری جو ہے ڈفرینسز کو سمجھتے ہیں، تو ہم جو ہے اجتماعی طور پر بیدار ہیں۔ اگر ہم یہ نہیں سمجھتے ہیں تو ہم دوسروں کا شکار ہیں۔ ہم نے سمجھا کہ بنیادی طور پر فرد اور ملت کی بیداری کیا ہے، ذات اور شناخت کی بیداری کیا ہے، ٹھیک، اور اجتماعی بیداری جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کی کہ اجتماعی بیداری کیا عطا کرتی ہے۔ اجتماعی بیداری ہم کو ایک رول عطا کرتی ہے۔ اجتماعی بیداری جو ہے ہم کو یہ بتلاتی ہے کہ ہم کس طرح جو ہے ایک ہو کر زندگی گزاریں، کہ جو ہے کل المومنون کل جسد الواحد، اور جو ہے کیا وہ پیرامیٹرز ہیں جو ہم کو دیکھنے ہوں گے، جن سے ہمیں پتہ چلے کہ اجتماعی بیداری کو کیا خطرے ہیں اور ہمیں اجتماعی بیداری کو کس لیول پر لے جانا ہے۔ ہم اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ہم میں اور ان میں جو یہ ڈسٹنکشن ہے، ٹھیک ہے، آج کلیکٹیو طور پر اس کو خطرہ ہے نہ ہو۔ یہ خطرہ ہم کو ایک جو ہے ایک ریئلائزیشن کی طرف لے جائے، یہ ضروری ہے۔ اسی طرح ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اتحاد کی اہمیت کو سمجھیں، اور ایسے تمام چیزوں کو جو ہے جو ہم کو بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ مثال کے طور پر ایک حدیث جو ہے جس کو لے کر جو ہے بڑی کوشش کی جاتی ہے کہ جو ہے کہ ہم جو ہے بٹے ہوئے رہیں۔ وہ کون سی حدیث؟ وہ 73 فرقوں والی حدیث۔ کہا رسول اللہ نے کہ جو ہے تم جو ہے ہو بہو بنی اسرائیل کی پیروی کرو گے، حتیٰ کہ وہ جو ہے اگر گو کے بل میں سے گئے ہوں گے تو تم بھی اس میں سے گزرو گے، ان میں اگر جو ہے 73 فرقے ہوں گے تو تم میں بھی ہوں گے، تم 72 فرقے جو ہے وہ فی نار جہنم، اور ایک فرقہ جو ہے وہ جنتی ہوگا۔ اب اس حدیث کو بنیاد بنا کر جب لوگوں نے اپنی دعوت شروع کی، اس سے ہوا کیا؟ اسے اس اتحاد کو نقصان پہنچا، حالانکہ یہ حدیث کا وہ مطلب تھا ہی نہیں جو انہوں نے لیا۔ اس کو بہت آسانی سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جب میں کچھ سوال کرتا ہوں آپ سے، کیا کوئی گروہ یا کوئی شخص ایسا ہے جس نے زندگی میں کوئی گناہ نہیں کیا؟ کوئی گروہ ایسا ہے جس کے کسی ایک فرد نے بھی کوئی گناہ نہ کیا؟ کوئی ایسا گروہ ہے، کوئی ایسی جماعت جو اس بات کا دعویٰ کر سکتی ہے؟ کوئی چھوٹے سے چھوٹا معمولی گناہ نہ کیا ہو۔ اب میرا اگلا سوال ہوگا کہ کیا وہ لوگ، وہ 72 فرقے جن کے تعلق سے کہا گیا فی نار جہنم، وہ ہمیشگی کی جہنم میں جانے والے ہیں یا وہ ٹیمپرری طور پر جہنم میں جانے والے ہیں؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ ٹیمپرری طور پر جہنم میں جانے والے ہیں تو آپ نے جو پہلے کہا اس کو آپ نیگیٹ کر رہے ہیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو ایک گروہ ہوگا اس میں ایک بھی شخص ایسا نہیں ہے جس نے ایک معمولی سا گناہ بھی کیا ہو، کیونکہ یہ تو ویسے ہی مبشرین بالجنہ ہے، یہ ویسے ہی پورے جنت میں جانے والے بغیر حساب کتاب کے، جسٹ بیکاز بلانگنگ ٹو سرٹن جماعت یا سرٹن گروپ، اس آدھار پر۔
کیونکہ اگر وہ ٹیمپرری جہنم میں جائیں گے، وہ 72 فرقے، تو یہ تو وہ ٹیمپرری بھی نہیں جائیں گے. ان میں سے کوئی بھی شخص ٹیمپرری بھی نہیں جائے گا، یہ سیدھا جنت میں جائے گا، اور ایسا ممکن نہیں. اب یہ کون فرقے ہیں پھر؟ تو یہ وہی فرقے ہیں جن کے تعلق سے قرآن شریف میں کہا الذین فرقوا دینہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دین میں فرق کیا، فرقے بنے. اور ان کی ایٹریبیوٹ کیا بتایا کہ انہوں نے کیا جھٹلایا؟ یوم آخرت کو جھٹلایا، یوم دین کو جھٹلایا. یوم دین کو جھٹلانا اسلام میں بنیادی ڈیفرنس میں آتا ہے یا سیکنڈری ڈیفرنس میں آتا ہے؟ ٹھیک. تو فرقے سے مراد بنیادی طور پر جو جڑ سے جو الگ ہو جائیں، جو جڑ سے ہی الگ ہو جائیں، ان کا ڈفرینس. اب وہ قادیانی ہو یا وہ بہائی ہو یا ایسے پچھلے مختلف مسلمہ کذاب سے لے کر جتنے جو ہے آئے، وہ سب اس میں شامل ہیں. یہ وہ 72 فرقے ہیں جو بنیادی طور پیدا تو ہو مسلمان ہوئے ہوں گے، ہو سکتا ہے، لیکن یہ اسلام سے نکل گئے ہوں گے، یہ اسلام کے بنیاد سے نکل گئے ہوں گے، اس سے آزاد ہو چکے ہیں. تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ان 2 علامات میں جو ہے اویئر رہیں، اور اس کو کسی بھی لاحق خطرات سے جو ہے ہم بچائیں. دوسری چیز جو ہے ایک بیداری اور ہے جس کو ہم سیاسی بیداری کہتے ہیں. سیاسی بیداری کا تعلق جو ہے زندگی کے متعلق نظریے سے ہے. آپ دنیا کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیونکہ جس طرح آپ دنیا کو دیکھتے ہیں، جو آپ زندگی کو دیکھتے ہیں، وہ طے کرتا ہے کہ آپ کا ورلڈ ویو کیا ہوگا. اور پھر اس بیداری کے بعد انسان کے اس جانکاری کے بعد کہ زندگی کیا ہے، وہ اپنے ورلڈ ویو کو جو ہے مکمل کرنے کی دوڑ میں لگ جاتا ہے. اور اسی اینگل کے مطابق وہ پھر اپنی فکر بھی اختیار کرتا ہے اور عمل بھی اختیار کرتا ہے، اپنے قوم کے مفادات کی دیکھ بھال بھی کرتا ہے، اور دنیا میں اپنے قوم کے رول کو پہچانتا ہے. بنیادی طور پر ہر مومن سیاسی طور پر بیدار ہوتا ہے، کبھی غیر سیاسی نہیں ہو سکتا. اس لیے اس کو سب سے پہلے ناانصافی اور جو ہے ظلم سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ وہ قرآن و سنت کی لائی ہوئی ہدایت کے نور سے روشن ہے، اور وہ نور جو ہے اس کو بھلائی اور برائی کی پہچان کرواتا ہے. اور مومن کا ایمان جہاں کے مومن کا قلب یا اس کا جو دل ہے جہاں ایمان بستا ہے، اس سے جو ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا مطالبہ کرتا ہے، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنے کا مطالبہ کرتا ہے. اور اس جانکاری کے ساتھ کہ وہ لوگوں کے لیے نکالی گئی امت کا حصہ ہے، تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کے لیے کیا بھلا ہے کیا برا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ سینسیٹیو بھی ہوتا ہے. ہم اکثر کہتے ہیں مسلمان بڑا ایموشنل ہے، بڑا جذباتی ہے. تو یہ کوئی غیر فطری بات نہیں ہے، یہ نیچرل سی بات ہے. سیاسی بیداری کا مطلب جو ہے سیاسی صورتحال سے بیداری، جیسے ہم نے کہا کہ جو ہے بیداری کا تعلق حقیقت سے ہے. بین الاقوامی طور پر جو ہے باخبر ہونا، موقف رکھنا، اسٹینڈ رکھنا، بنتی بگڑتی سیاسی صورتحال اور اس میں لیے جانے والے ایکشنز کو جو ہے پولیٹیکل ایکشن کو جانتے رہنا، کیونکہ وہ اس کی زندگی جو ہے کسی آئسولیشن میں نہیں ہے، زندگی سوسائٹی میں ہے. اس کی زندگی جو ہے لوگوں کے درمیان ہے، اقوام کے درمیان ہے، جہاں برائیاں ہیں، جہاں شیطان موجود ہے اور جہاں شیطان کے الائز موجود ہیں. ٹھیک. تو مومنین کو کہا گیا کہ وہ ایک دوسرے کے الائز بنے. تو اس اہم نقطہ نظر سے دنیا کو دیکھنا، اس سیاسی نقطہ نظر سے دنیا کو دیکھنا کہ
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ایک سیاسی نقطہ نظر ہے جہاں یہ ایک انڈیویجول کا ایک عقیدہ ہے جو اس کو یہ بتلاتا ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا خالق کون ہے. وہیں اس کو یہ بھی پیغام دیتا ہے کہ دنیا میں جو ہے اس کو کس کی بات ماننی ہے اور کس کی بات نہیں ماننی ہے. اس کو حاکم و محکوم کی پہچان کرواتا ہے. اس کو بھلائی کو نافذ کرنے والی اور برائی کو نافذ کرنے والی جو ہے اتھارٹی کی پہچان کرواتا ہے. کیونکہ اس کو حکم ہے کہ وہ بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے. تو ہر شخص جو ہے، ہر قوم جو ہے وہ اپنا ایک ورلڈ ویو رکھتی ہے. ہر قوم، آپ اگر مغربی قوم کی بات کریں تو وہ ایورو سینٹرک ورلڈ ویو رکھتے ہیں، جس کو ہم ایورو سینٹرزم بھی کہتے ہیں. وہ اس اینگل سے دنیا کو دیکھتے ہیں جس کو ہم جو ہے یہ کہیں کہ کولونیلزم کہیں، یا ہم یہ کہیں کہ وہ گریک اور رومن سویلائزیشن سے اپنے آپ کو جوڑ کر دیکھتے ہیں، جہاں پر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہے سپیریئر ریس ہے اور باقی سب انفیریئر ریس ہے. ٹھیک ہے، وہ سروائیول آف فٹسٹ کی بنیاد پر دیکھتی ہے. وہ یہ دیکھتی ہے کہ وہ اس ریس کو جو ہے یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے مفاد کا خیال رکھے، چاہے اس کو لوگوں سے چھین لے. اور اس بات کو جو ہے وہ غلط نہیں سمجھتے. وائٹ سپرمیسی یہ ان کا ورلڈ ویو ہے. آپ دیکھیں کہ یورپینز دے کیری یورپین آئیڈینٹی. وہ چاہے نیچرلائزڈ وہاں پر جو ہے ہندوستان سے یا دیگر ممالک سے، یورپ میں یا امریکہ میں جو ہے لوگ گئے ہوں، بسے ہوں، وہ ان کو اپنا کامن جو ہے کامن آئیڈینٹی کا حصہ نہیں سمجھتے. بیکاز they carry a European identity and they consider these people who are not white non-Europeans. اور اس ورلڈ ویو سے وہ ہمیشہ اپنے ایکشنز، پولیٹیکل ایکشنز لیا کرتے ہیں، اور اس ورلڈ ویو کے ذریعے وہ ہمیشہ اپنے کالونسٹ انٹرسٹ کو جو ہے کے لیے کام کرتے ہیں. اور اس کو جو ہے ایک بہت اچھی اصطلاح بنا دیا گیا، بعد میں ایک بڑا اچھا ٹرم دے دیا گیا اس کو، نیشنل انٹرسٹ. وہ جو بھی ایکشن کرتے ہیں اس کو جو ہے نیشنل انٹرسٹ قرار دیا گیا. اور یہ دنیا میں ورلڈ وار 2 کے بعد سے دنیا کے اکثر ملکوں میں نیو کولونیلزم کی شکل میں، خصوصاً امریکہ اور پھر دیگر پاورفل G5 G7 کے ذریعے دنیا کے کمزور ممالک کی وسائل اور ان کی آبادی کی پوری آبادی کے وسائل کو لوٹنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. بڑا خوبصورت دھوکہ ہے کہ ہر ملک کو آزادی ہے کہ وہ اپنا نیشنل انٹرسٹ اختیار رکھے، اس کو پروٹیکٹ کرے، سیف گارڈ کرے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب دنیا میں انسان اگر اپنی منمانی کی حکومت کرے گا تو اصول ہمیشہ ایک ہی ہوگا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. جو طاقتور ہوگا وہ سب لے جائے گا. چنانچہ یہ آزادی تو سب کو ہے کہ ہر کوئی جو ہے اپنا مفاد، نیشنل انٹرسٹ کے لیے کام کر سکتا ہے، لیکن ملے گا اسی کو جس کی طاقت ہوگی. جہاں دنیا کی پوری آبادی کے وسائل جو ہے لوٹ کر چند ممالک لے کر چلے جائیں. چنانچہ یہ طاقتور حکومتیں ورلڈ وار 2 کے بعد سے اپنے ایجنٹ ان ممالک پر بٹھاتی رہی ہیں، جو بظاہر ان کے لوگوں پر حکومت کرتے ہیں، لیکن یہ دراصل طاقتور ممالک کے مفادات کے لیے کام کرتے ہیں. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج تک کوئی انڈر ڈیولپڈ کنٹری یا ڈیولپنگ کنٹری ڈیولپ کنٹری نہیں بن سکا. ٹھیک، دنیا کو جو ہے ڈیولپڈ بنانے کے لیے نکلے تھے. یہ کیٹیگرائزیشن انہوں نے اس کے لیے کیا تھا. دھوکہ، خوبصورت دھوکہ جو انہوں نے دنیا کو دیا. اچھا، یہی نیشنل انٹرسٹ جو جمہوری ڈیموکریٹک کنٹریز میں رہنے والے جو لوگ ہیں، جو وہاں پہ مائنورٹیز ہیں، ان کے لیے بڑا ہی بھیانک ہے.
کیونکہ اس کے تحت ہر برائی کو نیسیسری ایول قرار دے کر جمہوری سیاست کھیلی جاتی ہے. نیسیسری ایول کیا ہوتا ہے؟ نیسیسری ایول وہ ہوتا ہے کہ جو ناپسندیدہ ہو لیکن ضروری ہو، جو اچھا نہیں ہے لیکن ضروری ہے. چنانچہ نیشنل انٹرسٹ کے نام پر ہر ایول کو کالونلسٹ بھی ایٹ دی گلوبل لیول اینڈ دی اسٹیٹ in their countries, they use this as a whip, as a tool to snatch rights from minorities کو ان کے حق سے جو ہے دستبردار کرنے کے لیے جو ہے نیشنل انٹرسٹ کا نام لیا جاتا ہے. اور نیشنل انٹرسٹ کس کی مفاد میں ہوتا ہے؟ میجورٹی کے. میجورٹیرینزم اسی چیز کو کہتے ہیں. ہر ڈیموکریسی جو ہے میجورٹیرینزم کے ذریعے ہی چلتی ہے. دنیا کی کوئی بھی ڈیموکریسی. چنانچہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے ان چیزوں کے ان حقائق کی اویئرنیس ہم پر ہونی چاہیے، ورنہ ہم جو لائے عمل طے کریں گے وہ صحیح نہیں ہوگا. جیسے ہم نے کہا کہ سانپ اگر جو ہے زہریلا ہو، یہ سانپ کا جو کاٹا ہے، جو اس نے ڈسا ہے، وہ زہریلا ہے یا نہیں ہے، یہ ہمیں معلوم ہونا ضروری ہے. اب یہ زہر بھی جو ہے کئی قسم کے ہوتے ہیں. ایک زہر ہوتا ہے جو سیدھا جو ہے اٹیک کرتا ہے خون پر، جو ہے خون میں جو ہے وہ مل کر جو ہے ہارٹ کو اٹیک کرتا ہے. ایک وہ ہے جو نروس سسٹم کو اٹیک، جو انسان کی جو ہے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو اٹیک کرتا ہے. مختلف قسم کے زہر ہیں سانپوں کے. تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ جس چیز سے ہم ڈسے گئے ہیں وہ کس قسم کا زہر ہے. یہ اویئرنیس ہمیں ہونی ضروری ہے. یہ حقیقت کی اویئرنیس ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم جس قوم کے ساتھ یہاں زندگی گزارتے ہیں وہ ایک شکتی کی پوجا کرتی ہے. وہ ہر شکتی کی پوجا کرتی ہے اور ہر شکتی کو وہ پوجیہ سمجھتی ہے. جس کے پاس شکتی نہ ہو اس کو انسان بھی نہیں سمجھتی. ٹھیک. اس کی پولیٹیکل کلاس ایک مخصوص نقطہ نظر رکھتی ہے، کلاس ڈویژن کو مانتی ہے، اس کو نافذ بھی کرنا چاہتی ہے. یہی اس کا سیاسی نقطہ اور ورلڈ ویو ہے، جس کے تحت مسلمان اور عیسائی اس کیٹیگرائزیشن میں فٹ نہیں ہونے کی وجہ سے دبائے جا رہے ہیں. بہرحال فار ٹیمپرری دے ہیو کیپٹ Christians out of this CANRC, but it is temporary because they are going to take action for their world view sooner or later. اور یہ پولیٹیکل کلاس یہاں رائج نظام کا فائدہ اٹھا کر جو میجورٹیرینزم کو پروموٹ کرتا ہے، اس ملک کے مسلمان کو غدار قرار دے چکی ہے. اکثریت کے سامنے دشمن بنا چکی ہے. دشمن نہیں تو کم سے کم مشکوک تو بنا ہی چکی ہے، ڈاؤٹ فل اور سسپیشیس بنا ہی چکی ہے. چنانچہ ہمارا علاج جو ہے اس حقیقت کی اویئرنیس کے مطابق ہونا چاہیے. ہم ان کے اپروول کو سیکھ کرنے جائیں گے، ان کی گڈ ول کو ون کرنے جائیں گے، چاہے اخلاق ہو، چاہے سوشل ایکشنس ہو، جو ہیومینیٹیرین ایکشن ہو. It is not going to help us. We must know the worldview of others, how they think. چنانچہ یہ جو زہریلے سانپ ہے اور ان کے جو زہر ہے، جو ان کے تعلق سے بیداری بہت ضروری ہے کہ یہ کس قسم کا ہے. کیا یہ صرف ہمارے جان کو لینے کے لیے آیا، یا ہماری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو لینے کے لیے آیا، کہ جس کے ذریعے ہم اپنی آئیڈینٹی بھی بھول جائیں.
اور جو ہے یہ ڈائلیوٹ ہو جائے. اگر یہ ایسا ہوگا تو یہ ہمارے لیے زیادہ خطرناک ہے. اسلاموفوبیا ایسے کئی سارے جو ہے زہر انہوں نے جو چھوڑ رکھے ہیں جو بار بار ہمیں ڈسے جاتے ہیں. اسلاموفوبیا ہے, زینوفوبیا ہے. اچھا, اسلاموفوبیا اور زینوفوبیا جنرلی کہتے ہیں کہ فیئر آف امیگرینٹس, بٹ اس کو عام طور پر مسلمانوں کے فوبیا سے ایسوسیٹ کیا جاتا ہے. سو وی ہیو ٹو ڈسٹنگوش بٹوین اسلاموفوبیا اینڈ زینوفوبیا. اسلاموفوبیا از اگینسٹ اسلام, زینوفوبیا از اگینسٹ مسلم. دیز آر ٹو ڈفرینٹ. ہم دیکھتے ہیں کہ رائٹ ونگ لبرل یہ دونوں بھی جو ہے اسلاموفوبیا کو اٹیک کرتے ہیں, اسلاموفوبیا کو استعمال کرتے ہیں. اسلاموفوبک جو ہے اٹیک کرتے ہیں, اسلام پر اٹیک کرتے ہیں. اس میں ٹرپل طلاق ہو یا عورتوں کا پوزیشن ہو یا عورتوں کا ڈریس ہو اسلام میں, لبرل رائٹ ونگ دونوں کرتے ہیں. ٹھیک. زینوفوبیا کے ذریعے وہ مسلمانوں کو بدنام اور بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کو پریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ بیک فٹ پر آئیں, ٹھیک, اور خود کو ڈیفینڈ کریں. وہ زینوفوبیا کے ذریعے جو ہے پوری کوشش کرتے ہیں کہ مسلمان بیک فٹ پر رہے, خود کو ڈیفینڈ کرتا رہے. اور دوسری طرف سے اسلاموفوبیا ہوتا ہے جو اسلام کو اسلام بدنام ہوتا رہے تو چلے گا. So they use both together. اب جو لوگ اویئر ہیں, جو یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان کے لیے اپنی جان سے زیادہ اس کا ایمان قیمتی ہے, اسلام قیمتی ہے, تو وہ جو ہے اسلاموفوبیا کو رسپونڈ کرتے ہیں زینوفوبیا سے زیادہ. اور زہر سیکولرزم جو ہماری شناخت کے خلاف ہے, جو ہماری آئیڈینٹی کے خلاف ہے. سیکولرزم کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ جو ہے کہ اسٹیٹ جو ہے وہ نیوٹرل رہے گا. وہ پلورلزم کا مطلب ہے. پلورلزم کا مطلب ہوتا ہے کہ مختلف جو آئیڈینٹیز کے لوگ ایک ساتھ رہیں گے, ٹھیک ہے, اور ان کو جو ہے آزادی ہوگی. حالانکہ پریکٹیکلی یہ کہیں ابھی تک پاسبل نہیں ہوا. ٹھیک. سیکولرزم جو ہے اس کا مطلب کچھ اور ہی ہے. اس کا مطلب جو ہے وہ بالکل عقیدے پر ہے, وہ ایک عقیدہ ہے. سیکولرزم یہ ہے کہ اللہ خالق تو ہے لیکن مدبر نہیں ہے. اللہ نے بنایا ضرور ہوگا لیکن چلائے گا نہیں. ٹھیک. اور اس کے نتیجے میں ہوگا کیا؟ اس کے نتیجے ہمارا عقیدہ آخرت پہ اٹیک ہوتا ہے. کس طرح کہ ہم جو ہے ہمارے اعمال میں جواب دہ کس کے ہیں؟ اللہ کے. لیکن سیکولرزم یہ کہتا ہے کہ آپ جو سوسائٹل ایکشنس ہیں اس میں اللہ کو جواب دے نہیں ہے, آپ حکومت کو جواب دیں. آپ صرف اپنے پرسنل میٹر میں اللہ کو جواب دیں. چنانچہ یہ عقیدہ آخرت پر اٹیک ہے. اور آج ہم اس کا اثر دیکھتے ہیں کہ وہ علماء تک جو ہے جو پبلک فورم پر دکھتے ہیں وہ تک جو ہے اس سیکولرزم کو اور اس دستور کو وہ بچانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے اللہ کے دیے گئے نظام کی بجائے آپ لوگوں کی جو کامن ویلیوز ہیں اس پر بات کریں, اس کے ساتھ بات کریں. آپ اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ اس جنگ کو نہ لڑیں, کیونکہ یہ جنگ آپ کی جنگ نہیں ہے, یہ سنویدھان کی جنگ ہے, یہ سیکولرزم کی جنگ ہے. اور ابھی تک ہم نے کیا دیکھا؟ یہ صرف اور صرف ہماری آئیڈینٹی پر جو اٹیک ہے.
یہ ہم میں اور ان میں جو ڈسٹنکشن ہے اسی وجہ سے تو اٹیک ہے نا. کیوں ہمیں باہر کیا جا رہا ہے NRC سے؟ کیونکہ ہم مسلمان ہیں, ہم اس کلمے کو پڑھتے ہیں, اس کلمے کو مانتے ہیں. یہ پھر جو ہے اس ڈائلیوشن کی طرف لے جا رہے ہیں ہمیں, ہم میں اور ان میں جو فرق ہے. حالانکہ جو سانپ ہمیں ڈس رہا ہے وہ اسی بنیاد پہ ڈس رہا ہے کہ جو ہے ہم مسلمان ہیں. اور اس سیاسی بیداری کے علاوہ جو بیداری ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اسلامی طور پر اسلامی احکامات کے تعلق سے بیدار ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہم سے کیا چاہتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اللہ کا دین تمام ادیان پر غالب ہے. یہ وہ پولیٹیکل اینگل ہے, یہ وہ اینگل ہے جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کی طرف بھیجے گئے. کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ان امرت ان اقاتل الناس ان یشهدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی نہ دے دیں. تو اللہ کے رسول جو ہے ایک خاص مشن کے لیے بھیجے گئے, خاص مقصد کے لیے بھیجے گئے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر لبیک کہو. وہ تمہیں ایسی چیز کی طرف بلاتے ہیں جو تمہیں زندگی بخشتی ہے. تو اللہ اور اللہ کے رسول کی جو دعوت ہے یہ ہماری زندگی کی ضمانت ہے, ہمیشہ کی زندگی کی ضمانت ہے. اور اللہ کے رسول نے خاص طور پر ہم سے کہا تھا کہ جب فتنوں کا دور آئے گا تو ایسے تمام گروہ سے دور رہو جو جہنم کے دروازے کی طرف بلائیں. اب یہ جہنم کے دروازے کون سے ہیں؟ یہ جہنم کے دروازے یہی دروازے ہیں, یہی وہ سانپ ہیں جن سے ہم بار بار ڈسے جا رہے ہیں, اور ہر بار ہمیں یہ سیاسی پارٹیاں جو ہمیں سیکولرزم کی طرف بلاتی ہیں, ہمارے آئیڈینٹیٹیز کو ڈائلیوٹ کرتی ہیں, جو ہمارے دشمن ہیں, ہمارے عقیدے کے دشمن ہیں, ہماری جان کے دشمن ہیں, ہم بار بار ان کے ذریعے جو ہے دھوکہ کھاتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ ایسے تمام جماعتوں سے دور رہنا جو جہنم کے دروازے کی طرف بلاتے, چاہے تمہیں درخت کی چھال کیوں نہ چبانی پڑے. چنانچہ ہمارے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے اسلامی اینگل کو سمجھیں, ہمارے وجود کو سمجھیں, ہماری ذات, فرد, شناخت اور قومی بیداری کو سمجھیں. ہم یہ سمجھیں کہ جو ہے یہ حقیقتیں ہمارے لیے جو ہے وہ سیریز آف ریئلائزیشن لے کر آئی ہیں تاکہ ہم اپنے رول کو اور اپنے کردار کو پہچان سکیں اس دنیا میں جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو بھیجا ہے. یہ کہہ کر کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اس کے ساتھ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اس کلمے کے حق کو جاننے, پہچاننے اور اس پر عمل کرنے کی جو ہے توفیق بخشے, اور ہمیں اس دنیا میں اقوام عالم کے درمیان اسلام کے پیغام کو پہنچانے اور اس کلمے کو بلند کرنے کی توفیق بخشے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کچھ سوالات ہوں گے انشاءاللہ ہم دے دیں گے.